اور سورہ القصص میں بھی یہی بات ہے کہ اپنے گھر والوں کے لیے جمع کا سیگا امکثوا، یہاں پر ٹھہرو، میں ابھی یا تو وہاں پر سے آگ لے کے آؤں گا، اور سورہ طٰہٰ میں ہے کہ آتیکم منہا بقبس او اجد علی النار ہدیٰ، یا وہاں پر کوئی بندہ مل جائے اس سے راستہ پوچھ لوں گا۔ مسئلہ تو رستے کا ہی تھا نا، راستہ بھی بھول گئے تھے۔ اب جمع مذکر کے سیغے آئے ہیں اور ہے ایک بیوی، اس لیے اگر وہاں پر ضمیر کی بات کریں کہ جی کم ان کم ضمیر ہے لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کم 2 دفعہ آ گیا، تو جڑا پیچھے 7 دفعہ جو مؤنث کے سیغے آئے ہیں ان کا کوئی اعتبار نہیں۔ ہمیشہ گفتگو پوری دیکھی جاتی ہے، یہ نہیں کہ یہاں سے بات پکڑی اور وہاں پہ لگا دی، کہا جی بات یہاں پہ اس طرح پوری ہوتی ہے۔ اور پھر ایک اور بات کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس لفظ سے ایک اور مسئلہ نکالا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اہل بیت تم سے ہر برائی کو دور رکھے، اللہ نے اس بات کا ارادہ کیا ہے، اور اسی طرح پاک و پاکیزہ رکھے۔ ان لفظوں سے وہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے جو افراد ہیں ان کی معصومیت ثابت کرتے ہیں، کہتے ہیں جی وہ معصوم عن الخطا ہیں، جس طرح پیغمبر کو غلطی سے بچایا جاتا ہے اس طرح ان ہستیوں کو بھی غلطی سے، اور آگے ان کی ساری نسل جو ہے وہ جو 12 امام ہیں آگے وہ سب معصوم تھے، ان سے گناہ نہیں ہو سکتا۔ حالانکہ یہاں پر لفظ اتنا آیا ہے یرید اللہ، اللہ ارادہ کرتا ہے، اللہ نے ارادہ کیا ہے کہ وہ تمہیں پاک کر دے۔ اب اللہ نے ارادہ کیا ہے کہ وہ تمہیں پاک کر دے، اللہ تعالیٰ نے تو سبھی کے لیے ارادہ کیا ہے اس بات کا۔ اللہ تو نہیں چاہتے کہ کوئی بھی دنیا کا فرد جو ہے وہ جہنم میں جائے، اور نہ ہی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے، اور ضروری بھی نہیں ہے کہ رب العالمین احکم الحاکمین جو ہیں ان کا یہ جو ارادے کا یہاں پر جو ذکر ہے وہ اس معنی میں ہو کہ وہ فعل لازم کے طور پر کہ وہ کام ہونا ہے۔ حالانکہ رب العالمین احکم الحاکمین جو ارادہ فرماتے ہیں اس کی 2 صورتیں ہیں، ایک ہے ارادہ شرعیہ دینیہ، کہ ایسا ارادہ کہ جو شریعت کے مسائل کے متعلقہ ہے اور اس سے اللہ تعالیٰ کی محبت اور رضامندی کی بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ یہ ارادہ فرمایا ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، اللہ تعالیٰ نے یہ ارادہ نہیں کیا کہ وہ تمہارے اوپر کوئی تنگی کرے، اللہ کا یہ قطعاً ارادہ نہیں وہ تمہارے لیے کوئی تنگی بنائے۔ اور اس طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یرید اللہ بکم الیسر، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی کرنا چاہتا ہے، اللہ نے اس بات کا ارادہ کیا ہے۔ اب اللہ کا یہ ارادہ شرعی امور کے حوالے سے ہے اور یہ بندوں کے ساتھ محبت کی علامت ہے۔ اب جو بندے اب یرید اللہ بکم الیسر، اللہ آسانی کا ارادہ کرتے ہیں، یہ جو بات کہی اللہ احکم الحاکمین نے، تو یہاں سے کیا یہ بات مراد ہے کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جتنے بھی ماننے والے امتی ہیں ہر بندہ تو نہیں نا روزہ رکھتا، اکثر روزے کھور بھی ہوں نے، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر آسانی کی کوئی بات کی ہے؟ قطعاً نہیں۔ اور ایک دوسری مثال لے لیں کہ ایک ارادہ ہے کونیہ اور قدریہ، وہ اللہ تعالیٰ کی خلق اور تقدیر کے حوالے سے ہے کہ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ۔ اب اللہ کا ملاکمین نے ارادہ کیا ہے، ایک قرآن کی آیت میں یہ بھی تو اللہ فرماتے ہیں کہ ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم ويتم نعمته عليكم، ليطهركم وليتم نعمته عليكم۔ اللہ نے ارادہ کیا ہے کہ وہ تمہیں پاک بھی کرے، یہی لفظ ہیں جو یہاں پر ہیں، اور وہ تم پر اپنی نعمت کو پورا بھی کرے، اللہ نے یہ بھی ارادہ کیا ہے۔ اس کا مطلب ہے عام مومنوں پر اللہ نے نعمت کو پورا کر دیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ پر نعمت کو پورا۔ اگر ارادے سے ہی معصوم ہونا ثابت ہوتا ہے تو پھر سارے مومن معصوم ہیں۔
حالانکہ یہ مفہوم نہیں ہے، اس سے یہ مفہوم لیا ہی نہیں جا سکتا کہ اس سے مفہوم یہ مراد ہوتا ہے کہ یہ معصوم عن الخطا ہو گئے۔ اور پھر ایک اور بات کی جاتی ہے اس حوالے سے کہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو اور ان کی تربت پر کروڑ رحمت نازل فرمائے، اس حوالے سے باتیں تو بڑی کی جاتی ہیں، میں بالاختصار اس کا ذکر کروں گا اور ایک دو کہ اب جب اعتراضات کے دروازے کھولے جاتے ہیں تو پھر بہت ساری باتیں کی جاتی ہیں۔ ایک بات یہ بھی کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی جو تم سے محبت کرے گا وہ مومن ہے اور جو تجھ سے بغض رکھے گا وہ کافر ہے۔ اور دیکھیں جی نعوذ باللہ آگے پھر اس سے جو آگے بات کھول لی جاتی ہے، دیکھیں جی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جنگ کی تھی، اتنی بات کہہ کے گوں چپ، حدیث پہلے وہ کوڈ کی جو کہ فریق اول الف کی کتابوں میں ہے اور وہ ان کے لیے قابل استدلال نہیں ہے بطور حجت۔ کہتے ہیں جی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا جو تم سے محبت کرے گا وہ مومن ہے، جو بغض رکھے گا وہ کافر ہے۔ تو یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ حب الانصاری علامت من الایمان، انصار سے محبت جو ہے وہ ایمان کی علامت ہے۔ فریق اول کی کتابوں میں تو پھر یہ بھی ہے، اور یہ بھی فرمایا کہ بغض الانصار اور انصار سے بغض وہ نفاق کی علامت ہے۔ تو پھر انصار سے بغض کن کو ہے؟ ایسے باتیں نہیں ثابت ہوتی۔ اور پھر اگر یہی بات ہے، الزامی طور پر بات کرنے لگا ہوں، اگر ایسی باتوں سے یہ مسائل نکالنے شروع کر دیے جائیں تو پھر بتایا جائے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بحیثیت میاں بیوی ہونے کے کبھی ان کے گھر میں اختلاف نہیں ہوا تھا۔